بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنے چینل اسلامک ہادی امین میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ پر برکتیں اور رحمتیں بارش کی طرح برسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی اس نے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اور والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو قبر اس کو اس طرح دبوچ لے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں دھس جائے گی، اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں دھس جائے گی، اور قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ انہی نافرمان لوگوں کے لیے ہوگا اطاعت کرو تو والدین کی اطاعت کرو، اور والدین کی نافرمانی کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو آپ نے 21 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آج کا وظیفہ یہ ان ماں باپ کے لیے ہے جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد ان کی کسی بات کو دھیان سے نہیں سنتی۔ وہ والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار بن جائے، ان کی ہر بات مانے۔ وہ والدین اپنی اولاد کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ کی اولاد آپ کی ہر بات مانے گی۔ یہ عمل اولاد کی والدہ یا والد بھی کر سکتے ہیں، بچوں کی والدہ یا والد بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کی ہر بات مانیں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ عمل والد کریں یا پھر والدہ کریں، صرف آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر والدہ نے یہ عمل کرنا ہے تو پھر والدہ ہی اس عمل کو پورا کرے گی، اگر والد نے یہ عمل کرنا ہے تو پھر والد ہی اس عمل کو پورا کریں گے، چاہے آپ یہ عمل دن میں کریں چاہے آپ عمل رات میں کریں۔ یہ عمل آپ نے چینی پر پڑھنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کر دینا ہے۔ پھر آپ نے تھوڑی سی چینی لینی ہے، آپ نے اپنے سامنے تھوڑی سی چینی لینی ہے، اپنی چینی رکھ کر اپنے پیالے میں کٹورے میں ایک چینی رکھ کر اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ پھر آپ نے ایک جگہ خاموشی سے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ پھر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ صفاتی نام اللہ رب العزت کے یہ پڑھنے ہیں آپ نے۔ یہ ایک ذاتی نام ہے اللہ رب العزت کا اور ایک صفاتی نام ہے۔ یا اللہ ہو یا نافع ہو، 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 یا اللہ ہو یا نافع ہو۔ اس نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا اللہ ہو یا نافع ہو کو اکٹھا کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا اللہ ہو یا نافع ہو یہ ایک ہو گیا، یا اللہ ہو یا نافع ہو یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 2 دانے گرانے ہیں۔ پھر آپ نے یا اللہ ہو یا نافع ہو یہ 3 ہو گیا، یا اللہ ہو یا نافع ہو یہ 4 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 4 دانے گرا دینے ہیں، یعنی 100 مرتبہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے۔ یا اللہ ہو یا نافع ہو، یا اللہ ہو یا نافع ہو۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے یا اللہ ہو یا نافع ہو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ ہو یا نافع ہو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے پہلے۔ پھر آپ نے انا اعطیناک الکوثر،
فصل ربک ونہر انا شانیہ کا ہو الابتر۔ آپ نے انا تینا ایسے پڑھنی ہے، انا تینا کل کوثر، انا تینا کل کوثر، کل کوثر، کل کوثر، کل کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ پھر آپ نے آگے پڑھنی ہے انا تینا کل کوثر، کل کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فصل ربک ونہر انا شانیہ کا ہو الابتر۔ پھر آپ نے یہ پوری کمپلیٹ کر لینی ہے۔ آپ نے کل کوثر کل کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، انا تینا کل کوثر، کل کوثر، کل کوثر، یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورت کمپلیٹ کر لینی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے، انا تینا کل کوثر، کل کوثر، کل کوثر، 3 مرتبہ آپ نے کل کوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سورت کمپلیٹ کر لینی ہے۔ پھر آپ نے تصور کر کے اپنے بچوں کا آپ نے تصور میں پھونک مار دینا ہے۔ پھر آپ نے چینی پر بھی پھونک مار دینا ہے اور اپنے کچن کے چینی دان میں ڈبے میں، جس ڈبے میں آپ نے چینی رکھی ہے، دم کی ہوئی چینی کو ڈال دینا ہے، اسی ڈبے میں آپ نے دم کی ہوئی چینی کو ڈال دینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے اپنی اولاد کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ آپ نے اپنے اللہ رب العزت کی اولاد کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یا نافع اس کے معنی ہیں نفع پہنچانے والا، یا نافع یہ اس میں جمالی ہے، یا نافع پڑھنے والا ہر شخص کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہر چیز یا کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ 41 مرتبہ یا نافع کا وظیفہ کریں گے کہ آپ کے کاروبار میں، کام میں، ہر چیز میں برکت ہوگی، آپ کے کام میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ آپ نے اس طریقے سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا اللہ ہو یا نافع پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا اللہ ہو یا نافع کی۔ پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے 7 مرتبہ، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے آپ نے۔ پھر اس میں آپ نے کل کوثر کل کوثر کل کوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے چینی پر دم کر دینا ہے، چینی آپ نے ڈبے میں ڈال دینی ہے، وہ چینی اور وہی چینی آپ نے گھر میں استعمال کرنی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کسی شربت میں ڈال کر بھی یوز کروا سکتے ہیں یا کسی بھی چیز میں آپ اپنے بچوں کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ہادی امین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی وظائف کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور ملتا رہے، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ کمنٹ میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔